بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت فضیل بن عیاض اور خلیفہ ہارون رشید کا سبق آموز واقعہ۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگ جائے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ منام قیام کی پہلی رات تھی۔ اس کا وزیر فضل بن ربیع رات گئے تک خیمہ میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ پھر ہارون رشید سے اجازت لے کر اپنے خیمہ میں چلا گیا اور خواب راحت کے مزے لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اچانک سنا کہ کوئی اس کے خیمے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اٹھ کر باہر آیا تو ہارون رشید کو کھڑے پایا۔ فضل نے زمین ادب چوم کر کہا، اے امیر المومنین، اس وقت کیسے تکلیف فرمائی ہے؟ حضور حکم دیتے یہ غلام خود در دولت پر حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید نے کہا، اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت کا متمنا ہے، مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چل۔ فضل نے عرض کی کہ یہاں قریب ہی سفیان بن عنیہ مقیم ہیں، اگر آپ پسند فرمائے تو ان کے ہاں چلیں۔ ہارون رشید نے کہا، ہاں وہیں چلو۔ دونوں سفیان بن عنیہ کی قیام گاہ پر پہنچے۔ فضل نے دروازہ پر دستک دی۔ سفیان نے پوچھا، کون؟ فضل نے کہا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ سفیان جلدی سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا۔ چلنے لگا تو پوچھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ سفیان نے کہا، میرے سر پر قرض ہے۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا، ابو محمد کا قرض فوراً ادا کرنے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ اثناء راہ میں ہارون رشید نے فضل سے کہا کہ میرے دل کو اطمینان حاصل نہیں ہوا، کسی دوسرے مرد خدا کے پاس لے چلو۔ فضل نے کہا، امیر المومنین فلاں جگہ محدث عبد الرزاق بن حماد بن نافع الحمیری الصنعانی قیام پذیر ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے عبد الرزاق بن حمام کی رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عبد الرزاق نے آواز دی، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عبد الرزاق جلت سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے طلب فرما لیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید ان سے بھی تھوڑی دیر تک گفتگو میں مصروف رہا اور چلنے کا ارادہ کیا۔ چلتے چلتے عبد الرزاق سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض تو نہیں؟ عبد الرزاق نے جواب دیا، امیر المومنین میں اتنی رقم کا مقروض ہوں۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا، ابو العباس ان کا قرضہ ادا کرو۔ وہاں سے چلے تو ہارون رشید نے فضل سے کہا، اے ابو العباس، یہاں بھی میرے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی، چلو کسی اور کے پاس چلیں۔ فضل نے عرض کی، امیر المومنین اس طرف فضیل بن عیاض مقیم ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، تو آؤ اب ان کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت فضیل بن عیاض کے خیمہ پر پہنچے تو اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے یا بروایت دیگر قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب فارغ ہو گئے تو فضل نے دروازے پر دستک دی تو پوچھا، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ فضیل نے اندر سے ہی فرمایا، یہاں امیر المومنین کا کیا کام؟ ان سے کہو تشریف لے جائیں اور میرے مشاغل میں مخل نہ ہوں۔ فضل نے کہا، سبحان اللہ، کیا صاحب امر خلیفہ کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے؟ فضیل نے جواب دیا، میری اجازت تو نہیں ہے، ہاں حکومت کے زور پر اندر آنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ ہارون رشید اور فضل دونوں خیموں کے اندر داخل ہو گئے اور گپ اندھیرے میں فضیل کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ہارون رشید کا ہاتھ فضیل کے ہاتھ سے مس ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا ہی نرم ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہارون رشید نے کہا، اللہ آپ پر رحمت کرے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ فضیل بن عیاض، تیرے باپ عباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، مجھے کسی علاقہ کی حکومت عطا فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے کہا، اے عباس، میں نے تمہیں تمہارے نفس پر امیر بنایا، ایسا نفس جو اطاعت حق میں مشغول رہے اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں، حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی۔ ہارون رشید، کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فضیل بن عیاض، امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے رجاب بن حیات، سالم بن عبداللہ اور محمد بن کعب القرظی کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دے دو۔ اے ہارون رشید، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، عمر بن عبدالعزیز نے تو خلافت کو آزمائش خیال کیا، لیکن تم اور تمہارے ساتھی اس نعمت کو سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب سنو کہ اے عمر بن عبدالعزیز کو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا، اگر آپ چاہتے ہیں قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے
ہے اس کو اپنے باپ کی طرح، جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح، اور جو لڑکا ہے اس کو اپنے فرزند کی طرح سمجھیے۔ اس طرح غیر عورتوں کو اپنی ماؤں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھیے۔ رجاء بن حیات نے کہا اگر آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمسار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجیے جو اپنے آپ کے لیے کرتے ہیں، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے بھی برا سمجھیے۔ پھر جب چاہے بے خوف خطر اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیجیے۔ اے ہارون رشید، اے خلیفۃ المسلمین، میں تمہیں بھی اسی دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اللہ تم پر رحمت کرے۔ کیا تمہارے ساتھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں جو تم ان کو ان جیسا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت فضیل بن عیاض کے ارشاد سن کر ہارون رشید پر رقت طاری ہو گئی اور وہ اس قدر رویا کہ غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کہا کچھ مزید فرمائیے۔ فضیل بن عیاض نے فرمایا اے ہارون رشید، میں تیرے اس حسین و جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوزخ کی آگ میں جلس نہ جائے۔ یاد رکھ قیامت کے دن حق تعالیٰ تجھ سے ایک ایک مسلمان کی نسبت سوال کرے گا کہ تو نے اس سے انصاف کیا یا نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات بھوکی سوئی ہوگی تو قیامت کے دن روزہ وہ بھی تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑا کرے گی، پس اس چہرے کو آگ سے بچا سکتا ہے تو بچا۔ زندگی کے لیل و نہار اس طرح گزار کہ تیرے دل میں اپنی رعیت کے بارے میں کوئی کھوٹ اور کینہ نہ ہو، کیونکہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس حاکم نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے دل میں اپنی رعایا کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے، وہ جنت کی بو بھی نہ سونگھنے پائے گا۔ ہارون رشید یہ سن کر زاروں قطار رونے لگا، یہاں تک کہ اسے اپنی صد بد نہ رہی۔ فضل بن ربیع نے حضرت ایاز سے کہا امیر المومنین سے کوئی نرمی برتنے، آپ نے تو انہیں مار ہی ڈالا ہے۔ ایاز نے فرمایا اے ربیع کے بیٹے ہارون رشید کو تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے، میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا ہے۔ ہارون رشید کو ہوش آیا تو اس نے حضرت فضیل سے پوچھا آپ پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا خدا کا قرض ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کرے گا، پس ہلاکت ہے میرے لیے جب مجھ سے بات پرس ہوگی اور میرے کوئی دلیل ناکام آئے گی۔ ہارون رشید نے کہا میں لوگوں کا قرض تو پوچھتا ہوں، فرمایا میرے رب نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کے وعدے کو سچا جانوں اور اس کی اطاعت کروں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے سوا کسی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے نہ تو ان سے رزق حاصل کرنے کی خواہش ہے اور نہ میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی رازق اور زبردست قوت والا ہے۔ ہارون رشید یہ 1000 دینار کی تھیلی ہے، میری والدہ کی میراث ہے اور یہ خالص طیب ہے اور اسے قبول فرمائیے۔ فضیل افسوس میری تمام نصیحتیں رائگاں گئیں اور تم نے ان کو دل میں جگہ نہ دی۔ یہ مال اس کو دو جس کو ضرورت ہے، لیکن تم اس کو دیتے ہو جس کو اس کی ضرورت نہیں، یہ مجھ پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ فضل بن ربیع کہتا ہے کہ پھر حضرت فضیل خاموش ہو گئے اور ہم دونوں سلام کر کے ان کی قیامگاہ سے باہر آ گئے۔ راستے میں امیر المومنین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا دیکھا مردان حق ایسے ہوتے ہیں، آئندہ جب میں تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو تو تم اس قسم کے فضیل بن عیاض جیسے مرد کے پاس لے جایا کرو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کبھی دنیا کی طلب میں نہ لگیں بلکہ اپنی آخرت کی فکر کو ملحوظ خاطر رکھیں اور خود بھی کوئی عمارت وزارت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ البتہ اگر مسلمانوں کے مشوروں سے کوئی عہدہ سونپ دیا جائے تو حضرت فضیل بن عیاض کی نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگ جائے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ہمیں دیجیے اجازت، پاکستان زندہ باد۔